السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔ بلال عبداللہ جو کہ صدف کی ماں سے بات کرتا رہا اور ماں تو خوش ہوتی رہی۔ اب باتوں ہی باتوں میں وہ صدف کی بات کرتا ہے تو ماں کو پتا ہے کہ وہ ابھی رشتے کی بات کرے گا، تبھی تو کافی ایکسائٹڈ ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے بلال عبداللہ کہہ دیتا ہے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بار اگر آپ کی اجازت ہو تو صدف سے بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ ماں تو کافی خوش ہو جاتی ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ صدف سے پہلے پرمیشن لینا چاہتا ہے، اسی لیے ماں تو فدا ہی ہو گئی۔ بلال عبداللہ کی نیت اور اس کے جذبے دیکھ کر بہت خوش ہے، وہ تو فٹ سے ہاں کر دے گی، اسی لیے تو جلدی سے بیٹی کو بلال عبداللہ کے ساتھ بات کرنے کو بھیج دیا، جس پر عمار کو بہت غصہ آیا۔ عمار تو کان لگا کر باتیں سننے لگا تو صدف جو کہ کافی ریزرو ہو کر بلال عبداللہ کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی نظروں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ آنا نہیں چاہتی تھی بلکہ ماں کے اصرار کرنے پر آئی۔ اب بلال عبداللہ اتنی سینس تو رکھتا ہے کہ انسان کو پرکھ سکے، اس لیے فوراً سے پہلے کہہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے آپ مجھے چاہتی نہیں، مجھ سے نفرت کرتی ہیں، تبھی تو آپ کو زبردستی یہاں پر بٹھایا گیا جو آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو صدف خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ بات کیجیے، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ تو بلال عبداللہ کہنے لگا ہاں، کچھ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جواب ہاں میں ملے۔ تو صدف کہنے لگی آپ کچھ بھی کہیں گے جواب ہاں میں ہی ملے گا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سے جو پیسے لے رہی ہوں تو آپ جو چاہے کروا سکتے ہیں مجھ سے، لیکن اب تو آپ نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دیا، آپ تو میرے بھائی کے ڈونر بھی ہیں اور انہیں خود ہی لے کر گئے امریکہ، ایسے میں تو آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں، جان بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بلال عبداللہ کہنے لگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم میری بات سن لو، اس کے بعد ہاں کرو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اب تو صدف گھبرانے لگی، اسے سمجھ آ گئی کہ جیسے کچھ بہت غلط کہنے والا ہے اس ٹائم بلال عبداللہ، اس لیے تو وہ سننا نہیں چاہتی، جلدی سے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر کرا عمار ان کی باتیں سن رہا تھا، اسے بھی بلال عبداللہ پر بہت غصہ آیا کہ شاید بلال عبداللہ کوئی غلط ڈیمانڈ کرنے والا ہے، تبھی تو صدف بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو بلال عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ صدف نے اسے کتنا غلط سمجھا، کیا میں اسے ایسا دکھتا ہوں کہ میں اسی لیے ان کے ساتھ اتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں صدف کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب تو بلال عبداللہ جلدی سے اس گھر سے چلا گیا، ماں دیکھتی رہ گئی، لیکن اس کے بعد صدف کافی پریشان تھی تو ماں نے پوچھا کیا کہا تھا بلال عبداللہ نے، کیا بات ہوئی تم دونوں کی؟ تو صدف کہنے لگی مجھے نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہتا تھا، میں نے تو اس کی پوری بات نہیں سنی، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگی، اس لیے میں کمرے سے آ گئی۔ تو ماں اب صدف پر غصہ کرنے لگی، لیکن مجھے اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئی، وہ کافی اچھا خاصا سمجھدار سینسیبل انسان ہے، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، تم اس کی بات تو سنتی۔ تو ایسے میں صدف گھبرائی ہوئی ڈری ہوئی رونے لگی۔ تو اب زاویار جو کہ بہت یقین کرتا ہے بلال عبداللہ پر، موبی بہن کو یقین دلوانے لگا کہ وہ ایسا انسان ہے ہی نہیں، اور تم یقین کرو صدف، اگر تم کہو نا کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بنا دیکھے تو آئی سویر میں اسے کہہ دوں گا، اور آئی سویر وہ نہیں دیکھے گا، وہ ایسا انسان ہے بہت ہی خوددار، لیکن میں نے جتنا ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہے میں جان چکا ہوں وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اس لیے تو شاید وہ تم سے شادی کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن صدف مانتی ہی نہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہے گا، وہ تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اسی طرح ہی صدف اپنے ہی گمان میں زندہ ہے کہ شاید بلال عبداللہ کافی برا انسان ہے۔ اگلے روز جب آفس گئے تو ہمشا اب عمار کو بھڑکاتے ہوئے کہہ دیتی ہے دیکھو نا، تھرڈ ٹائم اسے پروموشن ملی ہے، اتنے کم عرصے میں اتنی ترقی، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ضرور ہے، صدف کوئی نہ کوئی تسلی تو اسے ضرور دے رہی ہے، کچھ نہ کچھ غلط تو ضرور ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہمشا ایک طرف عمار اور دوسری طرف صدف کو کافی ٹارچر کر رہی ہے، انہیں اذیت میں مبتلا کر رہی ہے، ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر رہی ہے، لیکن اس سب میں لکھنے والے نے صدف کا کریکٹر تو بہت ہی عجیب لکھا، جو ایک طرف تو بلال عبداللہ سے پیسے دینے کے وقت سب کچھ کرنے کو تیار تھی، اور جب بلال عبداللہ نے اس سے بات کرنا چاہی تو اس کی بات بھی نہیں سنی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا صدف اب سارے احسان بھول گئی؟ برا وقت کیا گیا کہ صدف ہی بدل گئی؟ کیا انسان کو ایسا ہونا چاہیے؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا فرینڈس۔
مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔